السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ عز وجل نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا، یعنی وہ باتیں جن میں شریعت اجازت دیتی۔ جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں تو والدین کی اطاعت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَوَأْدُ الْبَنَاتِ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، آج اس کے طریقے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ غلط تعلیم دینا، غلط تربیت سے آراستہ کرنا، میرا جسم میری مرضی پر آنا، یہ بھی زندہ درگوری ہے، لیکن مختصر درس حدیث سے پھر ہی کہہ رہا ہوں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ وَمَنْعًا وَهَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے کنجوسی کرنے کو حرام قرار دیا ہے کہ تمہاری جیب سے کچھ بھی نہ نکلے حقداروں کے لیے، ایسا نہیں کرنا۔ وَهَاتٍ، اور بھیک مانگنا حرام قرار دیا، جس کے پاس جو چیز دیکھی مانگنا شروع کر دیا، حاجت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، اور جس کے پاس جو چیز دیکھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، رال ٹپکانا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، یہ حرام ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا۔ اللہ جو ناپسند کرے وہ حرام ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ قیل وقال، قیل و قال کو ناپسند کیا۔ کیا مطلب؟ ماذا قیل فی فلان، ماذا قال الناس، فلاں کے بارے میں کیا کہا گیا، یار کیا کہتے ہیں فلاں کے بارے میں، لوگ کیا کہتے ہیں فلاں کے بارے میں، کیا کہا گیا۔ لیکن یعنی لوگوں کے پیچھے پڑے رہنا، انہی کی باتوں کے بارے میں اپنا وقت ضائع کرنا، فلاں کے بارے میں کیا کہا گیا، فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، فلاں کے بارے میں کیا کہا گیا۔ کہا یہ نہیں، قیل و قال ایک۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سوالات کی کثرت کو ناپسند کیا ہے۔ سوالات بڑے نادر سوالات جو زندگی میں واقع نہیں ہوتے ہیں، علماء سے وہی پوچھنے شروع کر دی، ایسے سوالات پوچھنے شروع کر دیے کہ فروعی مسائل کے اندر اختلافات کی بھرمار ہو گئی۔ وہ سوالات کرنے شروع کر دیے جس کو بندے کی ضرورت ہی نہیں، وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، وقت پاس کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی سوالات شروع کر دیے پہیلیوں کے طور پر، یا ایسے ہی بس ٹائم پاس کرنا بے مقصد۔ تو بے مقصد سوالات کی کثرت کو شریعت نے ناپسند کیا۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ اور یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ سمجھ آئی؟ میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عالم الغیب، نبی کو ولی کو عالم الغیب کہہ دینا، اللہ سمیع و بصیر، نبی کو حاضر ناظر کہہ دینا، اللہ دل کے بھید کو جانتا ہے، نبی یا ولی کو کسی کو کہہ دینا یہ بھی میرے دل کے بھید کو جانتا ہے، اللہ مشکل کشا، حاجت روا، تقدیر بنانے والا، بگاڑنے والا، ہم نے لوگوں کے بارے میں کہہ دی یہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، تقدیر کو بناتا ہے، بگاڑتا ہے، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی ان امور میں
جن امور کو شریعت نافرمانی سمجھتی ہے، وگرنہ والدین نافرمانی سمجھتے ہوں، شریعت نافرمانی نہ سمجھتی ہو تو وہ نافرمانی میں بات نہیں آئے گی۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ جوش میں آ گئے تو ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بندہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے نا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فَجَلَسَ، اور پھر فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، الا وقول الزور وشہادت الزور، اللہ اکبر۔ آپ نے کہا یاد رکھو، آگاہ رہو، چکنے رہو، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، فما زال يقولها حتى قال ابو بکر قلت لا يسکت۔ آپ جوش میں، جلال میں، جذبے میں ارشاد فرماتے رہے، الا وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، آپ بار بار ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اب نبی علیہ السلام اتنے جوش میں آئے ہیں کہ آپ اب خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ امت کی بہت بڑی بیماری ہے، بات بات پہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک اور حدیث نبوی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کا احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا، یعنی اولاد اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی، الا ان یجدہ مملوکا، ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو غلام پائے، یعنی جیسے وہ بڑا ہوا، اس نے دیکھا میرا باپ تو غلام ہے کسی کا، اب وہ محنت کر کے پیسے کماتا ہے اور اپنے باپ کو خرید لیتا ہے۔ غلامی کا دور تو اب نہیں رہا، قانون ضابطہ موجود ہے لیکن غلام موجود نہیں، ایک الگ بحث ہے۔ وہ اپنے غلام باپ کو خرید لیتا ہے، سمجھائی، اور آزاد کر دیتا ہے۔ آزاد کرنے کا مطلب کیا؟ جیسے ہی خریدا وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، سمجھائی بات کی، کیونکہ ذی رحم محرم کو جب خرید لیا جائے، بندہ مالک ہو جائے تو اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ خریدنا ہی وجہ بن جائے گی کہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو جیسے باپ اپنے بچے کی زندگی کا سبب بنا تھا دنیا میں لانے کا، بالکل اسی طرح بیٹا اب اپنے باپ کی آزادی والی زندگی کا سبب بنا ہے۔ تو کہاں اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ کہا جا سکتا ہے، پورا بدلہ پھر بھی نہیں ہے، پورا بدلہ پھر بھی نہیں، سمجھ آئی؟ یہ تو حدیث کی ایک تشریح تھی۔ دوسری تشریح جو علامہ طیبی نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تعلیق بالمحال ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، لا یفتح لهم ابواب السماء ولا يدخل الجنة حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ بندہ جنت میں داخل یعنی مشرک کے بارے میں کہا گیا نا، کافر کے بارے میں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے پھر تو ممکن ہے جنت میں داخل ہونا۔ تو مطلب یہ تعلیق بالمحال ہے، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں سکتا، وہ بندہ جنت میں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کافر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں یہاں بھی تعلیق بالمحال ہے کہ کوئی اولاد اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ والد کو خرید لے، ماں کو خرید لے اور پھر اس کو آزاد کر دے، کہ والدین تو مالک ہوتے ہیں، مملوک تو ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ تعلیق بالمحال ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تشریح جو میں نے آپ کو کر دی، جیسے ہی خریدے گا خریدنے ہی سے آزاد ہو جائے گا۔ اب ان دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، ذالکما مما علمنی ربی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر القاء کی وہ آپ کو بتاتا ہوں۔
علامہ طیبی سے بھی استفادہ ہو گیا، اور جو ہمارا اپنا احناف کا قول ہے اس سے بھی استفادہ کرتے ہوئے جو بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اس حدیث کی تشریح تعلیق بالمحال کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کوئی بچہ اپنے باپ کا احسان نہیں اتار سکتا، البتہ اس کو مملوک پائے، خریدے اور پھر اس کو آزاد کر دے، یعنی خریدنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے آزاد کر دے، تو یہ تعلیق بالمحال ہے، کیونکہ جیسی باپ کو خریدے گا اس کی مرضی نہیں چلے گی، وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ تو یہاں کہا گیا پہلے خریدے اس کے بعد اپنی مرضی سے آزاد کر دے، تو خریدے اور اپنی مرضی سے فیوتی کا ہوا نا، بندے کے اپنی مرضی سے آزاد کرنا ہے، اور یہ بالکل لفظ کے متن کے عین مطابق ہے الحمدللہ، خریدے اور آزاد کر دے۔ تو خریدے اور آزاد کر دے کا مطلب کیا؟ نہیں کرے تو نہ ہو، کرے تو ہو، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو تعلیق بالمحال ہو گئی۔ ذالکما مما علمنی ربی، کسی کو سمجھ آئی تو اچھی بات، نہیں آئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والدین کے حقوق کے بارے میں یہ احادیث چل رہی ہیں، اگرچہ حدیث کے اندر دیگر امور بھی آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں؟ فرمایا والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سا عمل کیا کہتے ہیں پسندیدہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم۔ اس آنے والے بندے نے، پوچھنے والے کیا کہتے ہیں، جہاد میں شرکت جس نے مانگی تھی، اجازت مانگی تھی، اس نے کہا جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، تمہارا جہاد ان والدین کی نسبت سے ہی، جا کے جہاد کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ اس وقت ہے جب والدین کی خدمت میں کوئی اور بھائی نہ ہو، خدمتگار گھر کا کوئی موجود نہ ہو، یعنی والدین بیچارے بے آسرا ہوں، ان کی خدمت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے خدمتگار، تو اس وقت جہاد میں شرکت نہیں ہوگی، بلکہ بیٹا جو ہے وہ والدین کی خدمت کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں سے، یعنی میرے والدین کی موت کے بعد بھی کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک میں سے کوئی ایسی چیز باقی ہے کہ حسن سلوک کیا جا سکے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک میں سے کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو اپنا لیا جائے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو سکے ان کی موت کے بعد، والدین کے حسن کی موت کے بعد؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، والدین کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ اب نوجوان دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں جن کے والدین زندہ اور ان کو نماز جنازہ آتی ہے، سوچ لیں۔ والاستغفار لہما، اور ان کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ، بخشش کی دعا تو زندہ ہو تو پھر بھی کرنی چاہیے، فوت ہونے کے بعد تو کرنی چاہیے۔ وانفاذ عہدہما من بعدہما، اللہ اکبر، اور ان کے وعدوں کو پورے کرنا ان کے جانے کے بعد، یعنی دنیا میں انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے لوگوں سے، اب آپ کے بس میں ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا، وہ تو چلے گئے دنیا سے، تو اب تم ان کے وعدوں کو پورا کرو، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ وصلۃ الرحم التي لا تواصل الا بہما، ان رشتوں کو جوڑے رکھنا جو رشتے خود والدین کی وجہ سے ہی جڑے ہوئے تھے، یعنی جو رشتے والدین کی وجہ سے قائم تھے اب ان کو تم نے جوڑنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی تم نے کرنی ہے۔ یعنی ایسے رشتے ہوتے ہیں نا، ماں کے ساتھ رشتہ، ایسے رشتے ہوتے ہیں جو صرف ماں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایسے رشتے ہوتے ہیں صرف باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کہ والدین جا چکے، اب وہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے ان کو جوڑے رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے دوست زندہ ہیں، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، اللہ اکبر، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اکرام کرنا، یہ اپنے والدین ہی کے ساتھ حسن سلوک ہیں۔ یہ والدین کے وفات کے بعد بھی
اللہ کے بندے یہ تیرے ذمے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ جو لوگ اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کر سکے، آج اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، تو اس پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے کہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ ان کے والدین نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ والدین کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے تھے، جو صلہ رحمی کے رشتے تھے، ان کو جوڑے رکھنا۔ والدین کے دوستوں کو تلاش کر کے جا کے ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کو ہدیے دینا، ان کو تحائف دینا، ان کا اکرام کرنا۔ یہ خصوصیت سے ان لوگوں کے لیے ہے تو ہر ایک کے لیے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے۔ آج ہائے ہائے کرتے، ہائے ہمارے والدین زندہ ہوتے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اس وقت تو ہم گمراہ تھے۔ آج بھی موقع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ نیز نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی۔ اللہ اکبر، باپ کے چلے جانے کے بعد باپ کے ساتھ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھے۔ سمجھ آئی؟ باپ دنیا سے چلا گیا، سمجھ آئی؟ اب بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ جو بندہ ہے وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بعد ان یولی، بعد یعنی بعد ان یموت، باپ تو بیچارہ چلا گیا، اب اس کے دوستوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں تعلقات رکھے گا، تو یہ نیکیوں میں سے بھی بہترین نیکیوں میں شمار۔ اللہ اکبر۔ تو یہ احادیث، اس کے اندر عمومی باتیں بھی آ گئیں، لیکن خصوصیت سے جو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے، والدین کے حقوق۔ اللہ ہمیں والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پر وہ وقت نہ لائے کہ بوڑھے ہونے پر ہم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں کے سپرد کر دیں اور عید کو بھی وہاں نہ جائیں۔ یہ اولڈ ہاؤس سارے ختم ہو جانے چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ اولڈ ہاؤس ختم کر کے والدین جتنے بھی ان کو ان کے اولاد کے حوالے کر دیں، اولاد نہیں ہیں تو جو اولاد کے بعد کے قریب ترین رشتے ہیں ان کے حوالے کر دیں، ان پر قانونی ذمہ داری عائد کر دیں کہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ ہاں بالکل، جو کوئی لاوارث ہے اسے پھر اولڈ ہاؤس میں رکھا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا